السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کی مختصر اور آپ کو سمجھ میں آنے جیسے انداز میں ان پاروں کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ آپ نے سنا ہے، اگر نہیں سنا ہے تو ویڈیو میں ہمارے اس چینل میں نیچے ہے، آپ ضرور اسے سن سکتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آج ہم جس پارے کا خلاصہ کرنے والے ہیں وہ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہم سمجھتے ہیں، پہلے پارے کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا؟ بقرہ کے معنی آتے ہیں عربی میں گائے کے، تو چونکہ اس پارے میں گائے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے پارے کی جو شروعات کی گئی ہے وہ الف لام میم ہے۔ الف لام میم کو اصطلاحی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کلموں کو، ان آیت کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، تو اس لیے کہ مقطعات یہ مقطعاتن کی جمع ہے، اور مقطعاتن یہ مشتق ہے مقطع سے، جس کے معنی آتے ہیں کاٹنا۔ تو چونکہ الف لام میم یہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ کفار مشرکین جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، اپنے فصاحت پر ناز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس ایک مختصر سی آیت کو لا کر، آیت ہی کہہ لیجئے، اس کے لا کر یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی فصاحت پر، اپنی زبان پر، اپنی عربی زبان پر اگر اتنا ہی گھمنڈ ہے، اتنا ہی فخر ہے، تو چلو اس ایک آیت کا معنی ہی بتلا دو۔ تو کوئی اس آیت کا معنی نہیں بتا سکے، تو اس لیے ان کے اس گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے توڑ دیا ہے۔ اب اس الف لام میم کے کیا معنی آتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ بعضی تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف مقطعات کا علم دیا گیا تھا۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے جنت دیکھا نہیں لیکن جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم دیکھا نہیں لیکن جہنم پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ بھی نبی ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں وہ ان باتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایمان والوں کی صفات کو گنایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ منافقین کے احوال کو اور ان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں ظاہر میں لیکن یقین نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب پر بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کینہ پالتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کے دل بیمار ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وقت کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یہ وقت کے نبی کو بے وقوف کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں، تو اور یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نبی وقت کی باتوں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا سب سے پہلا خلیفہ بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ اس سورت کو کہا جاتا ہے، کیوں سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سن لیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا ہے، اور منافقین کے عادات کی اور صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ان کی چالاکیوں کو بیان کیا ہے اور ان کی عادات کو بتلایا ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اب یہاں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا سب سے پہلا خلیفہ بنایا تھا، اس کا تذکرہ یہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں واقعہ گزرا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، اس کا مذاکرہ ہوا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا گیا کہ آپ کیسے انسان کو بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد مچائے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، دھوکہ دے گا، اس سے بہتر تو ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جواب دیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں تم خاموش رہو، میں انسان کے بارے میں جو جانتا ہوں، اس پتلے کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں برسائی، جو انعامات انہیں دیے، ان چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی بنی اسرائیل نے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کیا، ساری چیزوں کو استعمال کیا، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ دی تھی اس قوم کو، اس بنی اسرائیل کو، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا تھا، لیکن انہوں نے ان نبیوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ناحق ستایا، ناحق بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، کہ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی، وادی سینا میں ان کے لیے آسمان سے من اور وسلوہ اتارا، اور اسی طریقے سے پتھر سے چشموں کو نکالا، اور بادلوں کو سایہ بنا کر اس وادی کے اندر ان کے سروں پر سایہ بنا کر ان کے ساتھ میں رکھا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس بنی اسرائیل پر کی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں ان آیتوں میں کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو شروع میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس سورت کے اندر، اس پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، لیکن قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ جو تمام جو بنی اسرائیل تھے وہ اکٹھا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً،
یہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کر مقتول کے جسم سے لگائیں، اور جب یہ جسم سے لگائیں گے تو مقتول زندہ ہوگا اور خود بخود وہ قاتل کا پتہ بتلا دے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک گائے ذبح کی، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کر مقتول کے جسم سے لگا دیا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو اس میں بہت ساری مفسرین نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک سب سے بڑی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہودیوں میں ایک بہت بڑا گروہ، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گروہ، ایک طبقہ وہ تھا جو بعث بعد الموت کا منکر تھا، انکار کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی طریقے سے اس مردے کو زندہ کیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتلا دیا تھا، اور بہت ساری حکمتیں مفسرین نے اس کے نیچے لکھی ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، پہلا پارہ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 17 ہے، اور آیت نمبر جو ہے 101 سے شروع ہوتی ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سحر کا، جادو کا علم دے کر بابل یا بابل مقام پر اتارا تھا، اور ان فرشتوں کا نام بھی یہاں بتلا دیا ہے۔ ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا، اور ان کو مقام بابل پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ اس لیے اتارا تھا تاکہ ان یہودیوں کی آزمائش ہو سکے، ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ لوگ ان فرشتوں کے دیے گئے علم پر یقین کرتے ہوئے وحی کو جھٹلاتے ہیں، اور اسی سحر اور جادو پر یقین کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، یا پھر سحر، جادو اور وحی میں فرق کرتے ہیں۔ اس چیز کی تعلیم کے لیے اور اس آزمائش کے لیے اور اس امتحان کے لیے ان دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، مقام بابل پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہ علم دے کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ آگے ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ نقل کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک تربیت کی ہے۔ وہ تربیت یہ ہے، یہود جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کر پکارتے تھے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ راعینا کے معنی آتے ہیں رعایت کرنا، اور یہود جو تھے وہ را الف زبر را، عین زیر عی، نون الف زبر نا، اس کے معنی آتے ہیں رعایت کرنا۔ لیکن یہود جو تھے وہ عین کے ساتھ میں یا ملا کر کہتے تھے راعینا، راعینا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے کہتے تھے، اور اس کے معنی آتے ہیں، اگر یا ملایا جائے عین کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں چرواہا۔ تو یہ لوگ جو تھے بطور استہزاء کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کی نیت سے یہ کہتے تھے راعینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو ان یہودیوں کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے، لیکن ان بیچاروں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا اس کا کیا معنی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ان یہودیوں کی طرح تم میرے نبی کو راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، وقول انظرنا، انظرنا کہو، جس کے معنی آتے ہیں ہمارے اوپر شفقت کیجیے۔ تو بطور تنبیہ کے، بطور تربیت کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر ہے 114، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، یہود جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان بھی ان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بات یہودیوں کو گوارا نہیں تھی، ان کو ناگزیر ہوتی تھی، ان کو پسند نہیں تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ مشرکین کی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، وہ بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، یہ بات ان کو پسند نہیں تھی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم بھی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہود جو ہے بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو جی، مسلمان بھی اب بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں آج۔ یہ بات ان کو بہت خوشی محسوس ہوئی، اور ادھر جو ہے کفار مشرکین ناراض ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، ہر پوائنٹ پر، ہر جہت پر اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، چاہے کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا ہے، اصل میں یہ مقصد ہے۔ چاہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ حکم دے نماز پڑھنے کا، یا پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے، چاہے جس طرف بھی حکم دے، صرف اس میں حکم جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر ہے 123، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، امتحانات ہوئے، اور ان کو سخت آزمائشوں سے گزارا گیا، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور ان کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان کو ملی ہیں وہ بہت بڑی قربانیوں اور آزمائشوں کے بعد ملی ہیں۔ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کے بارے میں جب مسئلہ آیا تو بادشاہ وقت نے، نمرود نے اٹھا کر آگ میں ڈالا۔ پھر مکہ مکرمہ جیسی غیر ذی زرع وادی میں، جہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں، ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے سنسان ایریے میں بیٹے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ وہ آزمائش کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری ان پر آزمائشیں گزری ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً آپ کے سامنے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سارے آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں کے باوجود بھی ملت ابراہیمی پر، دین حنیف پر ثابت قدم رہے، مضبوطی سے جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا لقب سے نوازا، اور انہی کے خاندان سے، ان کی آزمائشوں کے صلے اور ان کی دعاؤں کے صلے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انہی باتوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اگر آمنو، وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی
یہ جو یہود ہے یہ بھی اگر صحابہ اور اہل بیت کی طرح اگر یہ ایمان لائے تو یہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود جو کہتے ہیں اتنی ساری نافرمانی، اتنی ساری اللہ کی لغزش اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی یہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہے، اگر یہ ان کی طرح ایمان لاتے تو کامیاب ہوتے، یہ تو ان کی طرح نہیں لائے، اس لیے یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم بھی جو ہے صحابہ کی طرح، اہل بیت کی طرح مسلمانوں ایمان لاؤ، اعمال کرو، اعمال صالحہ کی کوشش کرو اور اپنے اعمال پر جمے رہو، جیسے صحابہ نے جمع اور اعمال پر کھڑے اترے اور اعمال پر ثابت قدم رہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی ان کے مقدر کر دی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ، اعمال پر کھڑے رہو، جم کر رہو، تو تم بھی انشاءاللہ کامیاب اور فلاح پانے والوں ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے پارے کے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے کے ختم پر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہیں پر آج کا ہمارا یہ خلاصۃ القرآن ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے آئندہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔